الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي باتهام السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب النور والسكينة المدفون بالأرض المدينة أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في الكتاب المجيد وقرآنه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وجل فرجه. فرعون کے بارے میں بات کر رہے تھے، اسی کے سلسلے سے بس یہ بات ہے جو ضروری تھی. اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. کہ آج اللہ فرماتا ہے آج تجھے نجات نہیں دیں گے مگر تیرے بدن کو نجات دیں گے. تیرے بدن کو نجات دیں گے. کیوں؟ علت بھی بیان فرمائی لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے تو عبرت کا نشان بنتا ہے. کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اس آیت میں کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا کہ مر گیا، حالانکہ سارا لشکر ہی ڈوب گیا تھا. ایسے جب موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے تھے بنی اسرائیل کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، پانی ہٹ گیا، بالکل ریت ظاہر ہو گئی، جیسے پانی تھا ہی نہیں، دونوں طرف اس طرف بھی اس طرف بھی. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے کیسے چلے، ہم 12 قبیلے ہیں، ہمارے لیے 12 راستے ہونے چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصا مارا، 12 راستے بن گئے. ان کا دیواریں نہیں چاہیے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں. پھر عصا مارا تو اس میں روشن دان بن گئے، راستے ایک دوسرے کو دیکھتے گئے کہ ہم دیکھ بھی سکیں اور صبر بھی کرتے رہیں، چلتے بھی رہیں. تو آخر کار وہ تو پار کر گئے. پیچھے مڑ کے دیکھا فرعون اور اس کا لشکر مکمل ہر چیز کے ساتھ، وہ سونا چاندی ہیرے ہر چیز کے ساتھ آ گیا. اب اس طرف پہنچا ساحل سمندر پر، اور اس کا جو گھوڑا جس پر وہ سوار تھا وہ پانی میں داخل نہیں ہو رہا تھا، ڈر رہا تھا. اللہ کی مسلط دیکھیں کہ آگے کیا ہوا. جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی لے کے آ گیا. آج اب تو آئے گا، اب تو آئے گا. تو آگے جبریل علیہ السلام چلے، پیچھے اس کا گھوڑا اور پھر سارا لشکر. تو سارے لشکر کو غرق کر دیا، فرعون کو بھی غرق کر دیا، مگر اس کے جسم کو باقی رکھا، ساحل سمندر کو پھینک دیا. کیوں؟ اللہ علت فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے اس آیت میں لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آنے والوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے، کہ لوگ کہہ سکیں دیکھو یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، یہ خدا ہے. اب میوزیم میں پڑھا ہے عجائب گھر میں مصر کے، جس کو ممی کہا گیا، 1800 اور کچھ میں وہاں رکھا گیا، ریسرچ ہوئی اور موجود ہے اسی طرح اس کا بدن. عرصہ دیکھ لو. اچھا پھر امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا
فرج علیہ اللہ نے اس کو کیوں ڈبو دیا، غرق کیوں کر دیا، حالانکہ وہ تو ایمان لا چکا تھا۔ مولا نے فرمایا آخری وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ عذاب دیکھ رہا تھا، اب اس نے کہا آپ من تو کہ میں ایمان لایا ہوں، کیسے؟ جیسے بنی اسرائیل ایمان لائے، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے بھی ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ کیونکہ اس وقت اس نے عذاب دیکھ لیا تھا، تو اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وقت اس نے عذاب دیکھ لیا تھا، اور پہلے اگر ایمان لاتا تو پھر الگ بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت وقت فرماتے رہے، کہتے رہے کہ پروردگار اس پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ تو اللہ فرماتا کہ اے موسیٰ تو اس کا عذاب کا کہتا ہے، اس کے فرعون کے محل کا تو دیکھ، کبھی تیری نظر گئی ہے اس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کیسے عذاب کروں؟ تو کہتا ہے اس پر عذاب بھیج، میں عذاب کیسے بھیجوں؟ اس کے محل پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مارا تو محل میں تو نہیں مارا، ڈبو کے دریا میں مارا، تو وہاں غرق کیا۔ اللہ کی مصلحت دیکھیں، کیا بات۔ تو یہ تھی آج کی بات کہ پھل یوم ننجی کا، اللہ نے فرمایا کہ ہم تجھے نہیں نجات دیتے، تیرے بدن کو نجات دیتے، تاکہ آنے والوں کے لیے تو نشانی قرار پائے۔ اور وہ کہہ بھی رہا تھا کہ میں ایمان لایا ہوں، آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جیسے بنو اسرائیل ایمان لائے تھے میں بھی اسی طرح ایمان لایا ہوں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ عذاب دیکھ کر۔ اب کیا فائدہ تیرا؟ اب تیرا کیا فائدہ ہوا؟ اتنے بچے قتل کرائے ایک موسیٰ علیہ السلام کے لیے، 70,000 یا 90,000 یہ جو بھی روایات ہیں۔ تو یہ شیخ صدوق نے لکھا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، کتاب اتنی اتھنٹک ہے کہ ہر بات کیوں کیسے اس کا جواب ہے۔ علل الشرائع کتاب کا نام ہے عربی میں، اور اس میں ہر وہ بات مل جاتی ہے معصوم کی طرف سے کہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اس کا جواب۔ اور یہ بھی یہی تھا، یہی شیخ صدوق نے لکھا علل الشرائع میں کہ سرکار امام رضا علیہ السلام سے یہ جو ابھی میں نے اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل فرج علی یہ محمد۔ اس کو نہیں بچایا گیا، اس کو غرق کر دیا گیا، مگر اس کے جسم کو بچایا گیا، اس کے جسم کو نجات دی گئی، تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ ورنہ تو سارا لشکر ہی غرق ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں سوائے فرعون کی لاش کے۔ اس کو اٹھا کے ساحل سمندر پر پھینک، اس لیے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ، تاکہ عبرت کا نشان بن جائے آنے والے لوگوں کے لیے۔ اور یہ اسی طرح اس کی لاش رہے گی قیامت تک، اسی طرح پڑی رہے گی جیسی تھی۔ یہ تھوڑی نشانی ہے۔ کیوں اللہ بتا رہا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ دیکھیں، یہی ہے وہ ہر بندہ دیکھے، عجائب گھر میں میوزیم میں مصر میں جو بھی جاتا ہے جا کے دیکھتا ہے نا، یہی ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، یہ مر گیا۔ آؤ دیکھو۔ اچھا ایک دن میں بات مکمل کروں، ایک دن کسی کے لوگ آئے، کسی کے فرعون کے ماننے والے آئے اور آ کے کہا کہ اے فرعون دریائے نیل خشک ہو گیا۔ میں روایت کو مکمل کروں، دریائے نیل خشک ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تم نے مجھے خوش اور راضی رکھا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ لوگ بیچارے واپس ہو گئے۔ دوبارہ پھر آئے،
کہا فرعون ہمارے چوپائے ہلاک ہو رہے ہیں، پانی نہیں ہے، دریائے نیل خشک ہے، ہم بھی مر جائیں گے اور ہم دوسرا خدا اختیار کر لیں گے اگر تو یہ نہیں کرتا تو کہیں پھر آ جاؤ، سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ۔ وہ اکٹھے ہو کے آ گیا اور فرعون نے کہا کہ بالائی پہاڑ پر چلے جاؤ اور میں کچھ کرتا ہوں۔ کیا کیا؟ ایک الگ سی جگہ پر گوشہ نشینی جس کو کہتے ہیں، تنہائی میں جا کر کیا کیا اس نے؟ مٹی پر سجدہ کیا اللہ کو، جی مٹی پر سجدہ کیا اور کہہ رہا ہے اپنی شہادت والی انگلی بلند کر کے آسمان کی طرف کہ پروردگار تو جانتا ہے اس دریائے نیل کو میں بھی جانتا ہوں اور تو بھی جانتا ہے اور بہت بہتر جانتا ہے کہ اس کو جاری تو کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا اور نہ کوئی کر سکتا ہے، اس کو جاری کر دے نا، بس یہی بات کرنی تھی۔ دریائے نیل جاری ہو گئی، اتنا بہا، اتنا پانی آیا اس میں کہ کبھی اتنا تھا ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل فرج علی محمد۔ پھر بھی سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل۔ اللهم صل على محمد وعجل فرجه۔ ہاں تو اس نے کہا، بات یاد ہے جب میں باقی پہ آ گئے بعد میں مقبل کو روایت کیونکہ یہی شیخ صدوق کی روایت ہے، میں درمیان میں سے وہ بات سنتی تھی، بات یہی ہے۔ تو آخر کار کیا ہوا؟ دریائے نیل بہہ گیا، اتنا پانی کہ اس سے پہلے کبھی تھا ہی نہیں۔ مسئلہ خداوندی دیکھو اللہ کو اس نے دلی طور پر پکارا تو اللہ نے اس وقت بھی جواب دیا، آسمانوں پھر بھی جاتا تھا نا۔ اچھا تو اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ مین چیز ہے اور بہت آخری بات ہے۔ اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ وہ تو بیٹھا اسی طرح، جبریل آ گیا۔ اب مسئلہ خداوندی دیکھیں، جبریل آ گیا اور آ کے فرعون کو کہتا ہے فرعون میں یہ بات وہی پوری یہ روایت میں بیان کر رہا ہوں اسی علل الشرائع سے اور کسی کتاب سے نہیں۔ تو جبریل نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو حاکم بنایا بندوں پر، ایک بندے کو بندوں پر حاکم بنایا اور اسے اپنے خزانے کی چابیاں دی اور وہ مجھ سے مخالفت رکھتا ہے، میرے دوستوں کو دشمن رکھتا ہے اور دشمنوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آگے سے فرعون پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہا یہ تو بہت ہی برا بندہ ہے، اس کو باہر ملزم میں غرق کر دینا چاہیے، دریائے نیل میں غرق کر دینا چاہیے۔ جناب جبریل کہتے ہیں اچھا یہی بات ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہی۔ کہا پھر یہ لکھ دو، آؤ اپنی تقدیر فرعون خود لکھوا رہا ہے، لکھ دو۔ کہا ٹھیک ہے، مسلمان نہیں تھا نا جی مسلمانوں کا دور ہوتا تو نہ لکھتے، قلم دوات سرکار سید الانبیاء نے منگوایا نہیں دیا۔ تو فرعون قلم دوات منگوا کے اس نے وہ لکھا کہ میرا وہ بندہ جس کو میں نے بندوں پر حاکم بنایا اسے اپنے خزانے کی چابیاں دی اور وہ کیا کر رہا ہے؟ میری مخالفت بھی کر رہا ہے، میرا مخالف بھی ہے، میرے دوستوں کو دشمن رکھتا ہے، دشمنوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو باہر ملزم میں غرق کر دیا جائے۔ تو جناب جبریل نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھ دو، کاغذ قلم دوات منگوایا اور یہی بات لکھ کے اوپر مہر لگائی، سائن کر دی، جبریل لے کے چلا گیا۔ اور اب وہ دن آیا جس دن
اس کو غرق کیا گیا فرعون کو اور اس کے لشکر کو لے کے آ گیا. جبریل لے کے وہ تحریر آ گیا. لو جی یہ آپ کا لکھا ہوا ہے. جی یہ آپ نے لکھ کے دیا تھا. دیکھا ہے اپنی سزا خود لکھی تھی. آ جاؤ. پھر بھی نہیں آ رہا تھا. یہ ابھی جو میں نے بات بتائی ہے کہ اس کا گھوڑا کیونکہ آگے وہ فرعون تھا, پیچھے اس کا لشکر تھا, پھر بھی نہیں آ رہا تھا. تو آگے جبریل گھوڑی لے کے آ گیا. گھوڑی پہ سوار جبریل, آگے جبریل گھوڑی پہ سوار, پیچھے اس کا پھر گھوڑا اور پھر پیچھے سارا لشکر. آخرکار درمیان میں دریائے نیل کے وسط میں ان کو سب کو ڈبو دیا, غرق کر دیا. صلوات اللہ.